امام مہدی۔ یا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ کیا ہم دجال کے دور کو دیکھنے والے ہیں؟ کیا ہم اس وقت آخری زمانے میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل لوگ پوچھتے ہیں۔ ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی نشانات اور بڑی نشانات بتائی ہے۔ بڑی نشانات 10 ہیں اور ان کی ابتدا دجال سے ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگا، پھر اس کے بعد ایک نشانیاں ظاہر ہوتی جائے گی۔ یاد رکھے یہ 10 بڑی نشانیاں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمام چھوٹی نشانیاں پوری نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کا مقام ان نشانیوں میں کہاں ہے؟ امام مہدی ان چھوٹی نشانیوں کا آخری حصہ ہوں گے اور وہ انہی کے اختتام میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے دور کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یعنی وہ پہلے بڑے نشان دجال کے وقت موجود ہوں گے۔ تو اگر ابھی تک ساری چھوٹی نشانیاں پوری نہیں ہوئی تو امام مہدی بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی دجال آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، اب علماء نے فرمایا ہے کہ چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہے، بس چند باقی رہ گئے ہیں۔ ان باقی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات جو ترکی سے شروع ہو کر شام سے عراق تک جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دریا سکڑ جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اس سونے کے پہاڑ کے قریب مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب لوگ وہاں سونے لینے جائے گا تو ہر 100 لوگوں میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک زندہ واپس آئے گا۔ یہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ جب تک یہ نہیں آتی تو امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا اور نہ ہی دجال کا۔ ایک اور چھوٹی نشانی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب یعنی آج کا سعودی عرب دوبارہ سرسبز اور نہریں بہنے والی زمین بن جائے گی۔ آج ہم نے ابھی تک یہ منظر نہیں دیکھا۔ یہ نشانی بھی باقی ہے اور کچھ اور بھی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ نشانیوں میں ایک بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ کا ذکر ایک طویل حدیث میں ہے جس میں اہل روم کا ذکر ہے۔ اہل روم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل روم رومن امپائر تھے، اور آج کے دور میں اس سے مراد یورپ کے لوگ ہیں جیسا کہ امریکہ، اسرائیل وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ امریکہ میں یورپی لوگ آ کر آباد ہوئے تھے تو امریکہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اہل روم 2 گروپ میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک گروپ مسلمانوں کا دشمن ہوگا اور دوسرا گروپ مسلمانوں کا دوست ہوگا، اور جو دوسرا گروپ ہوگا وہ مسلمان کے ساتھ مل کر دوسری رومن گروپ سے جنگ کرے گا۔ یہ جنگ بہت لمبی ہوگی، کبھی مسلمان جیتیں گے اور کبھی شکست کھائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اور ہمدرد رومیوں کا اتحاد دشمن پر فتح پالے گا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے تک دنیا میں امن رہے گی۔ پھر ایک دن رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کہ ہم نے یہ جنگ قرآن کی وجہ سے جیتی ہے، جبکہ رومی کہیں گے نہیں، یہ جنگ ہم نے صلیب کی وجہ سے جیتی ہے۔ اس پر جھگڑا بڑھے گا اور جنگ چھڑ جائے گی، اور جس میں مسلمان شکست کھائیں گے، اور یہ وہی وقت ہوگا جس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں خلفاء کے سلسلے کا ذکر ہے۔ خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے جو پوری امت مسلمہ کا حکمران ہوتا ہے۔ خلافت کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر تقریباً 1300 سال تک چلتا رہا۔ اب وہ خلافت دوبارہ قائم ہوگی اور کئی خلفاء آئیں گے۔ جب ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے تو ایک نیا خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ یہ انتخاب شام کے علاقے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ذکر کئی حدیثوں میں ذکر کیا ہے، بلکہ اس سے مراد آج کا ملک شام مراد نہیں، بلکہ لبنان، اردن، فلسطین، مصر کا کچھ حصہ اور عراق کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ شام کے اس علاقے میں وہ تمام لیڈران اکٹھے ہو جائیں گے اور نیا خلیفہ منتخب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میں سے ہر ایک خود
خود کو خلیفہ بنانے کی خواہشمند ہوگا اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ انہی امیدواروں میں سے ایک شخص جو خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے ان جگہوں سے تنگ آ جائے گا اور وہ شخص وہاں سے نکل کر مکہ کی طرف جاتا ہے اور وہ خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا۔ پیچھے باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں گیا اور کہتا ہے کہ وہ تو مکہ چلا گیا، تو وہ سب فیصلہ کرتے ہیں چلو اسے ہی لیڈر بناتے ہیں۔ وہ سب لوگ مکہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ پھر وہ لوگ اس شخص پر زور زبردستی کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اب وہ شخص امام مہدی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہے؟ کہ ایک اور واقعہ اس وقت پیش آئے گا۔ وہ جب شام سے مکہ آئے تو ایک لشکر پیچھے چھوڑ آئے تھے اور وہ لشکر بغاوت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہا ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ ایک پورا لشکر لے کر ان لوگوں کو اچھلنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ لشکر مدینہ کے قریب کھلی میدان میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو پاڑ دیتا ہے اور پورا لشکر زمین میں دس جاتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو تب ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ جس شخص سے کعبہ میں بیعت کیے گئے تھے وہی امام مہدی ہے۔ اب جب امام مہدی ظاہر ہوتا ہے تو ان کا سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے۔ اب وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کرے۔ وہ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے یورپ کی طرف جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں 1/3 حصہ شہید ہوگا، جو کہ اس زمانے کے سب سے عظیم شہادت ہوگی، اور 1/3 بھاگ جائے گا اور انہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور 1/3 امام مہدی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد امام مہدی پورے یورپ کی سرزمین پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے گا، اور وہ دنیا کو اتنا عدل اور انصاف سے بھر دیتا ہے جتنا ظلم اس سے پہلے دنیا میں پھیل چکا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ہندوستان تک سفر کرتا ہے اور ایران تک بھی، تاکہ مسلمانوں کو ایک ساتھ جمع کرے۔ اب ان کا نظام مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوں گی۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کا جنگ ہونا، اور انہی میں سے ایک جنگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل فیصلہ کن جنگ نہیں جس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی جب حکمرانی سنبھالتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بار بار یروشلم اور شمالی علاقوں کے درمیان سفر کرتے رہیں گے، یعنی یورپ کی طرف بھی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ بیت المقدس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور کچھ علماء کا یہی کہنا ہے کہ دجال کا مرکزی مقام بیت المقدس کے آس پاس ہوگا۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ امام مہدی کے وقت بیت المقدس کس کے قبضے میں ہوگا اور دجال کے آنے کے وقت یروشلم کس کے قبضے میں ہوگا۔ علماء کے درمیان یہی ایک بڑا ڈیبیٹ ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس طرف مائل ہے کہ امام مہدی کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا اس سٹی میں آنا جانا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہے یہ سٹی کسی حد تک اس کے زیر اثر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کہتا ہے تو اس کا مطلب مکہ اور مدینہ کے ان کے آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے، تو دجال ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے جن میں 4 جگہوں کا ذکر ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا: مکہ اور مدینہ، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصی کا ذکر کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا دجال صرف بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یا پورا اقصی اور اس کے آس پاس کا علاقہ سب مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا؟ یہ بھی علماء کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ دجال کی پیروکاروں کی ایک بڑی جماعت مشرق سے نکلے گی، اور یہ جماعت ایران کے سٹی اصفہان سے ہوگا، اور اس میں 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ یہ دجال کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے پیروکار ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وہی خطہ کیوں جو دجال کے پیروکاروں میں سب سے آگے ہوگا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کی اصل طاقت مشرق میں کئی قائم ہوگی، پھر وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مشرق وسطیٰ کی طرف آئے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایگزیکٹ ہمیں اس بات کی امید ضرور رکھنی چاہیے کہ دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پورے خطے پر قابض ہو جائیں گے،
हो सकता है वो कुछ वक्त के लिए यहाँ रहे, लेकिन कितना वक्त ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात यकीनी है कि कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो सूरत हाल को बदल देगा। अब सवाल ये है कि हम सबको ये हकीकत कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सूरह इसरा के शुरू की तफसीर को जरूर मुताला करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि यरूशलेम का मुस्तकबिल क्या है और वहाँ क्या होने वाला है, तो आप कुरान की तरफ रुजू करें। कुरान हमें इन अहम बातों के लिए दिया गया है ताकि हम लोग उससे नसीहत हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने सूरह इसरा की इब्तिदाई आयतों में उस अंजाम को बयान फरमाया है। आप उसका मुताला करें, क्योंकि वहाँ जो कुछ तारीख में हुआ था तो वही तारीख दोबारा आने वाला है। आखिरकार वहाँ कोई कब्जा बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को भेजेगा और यरूशलेम में उसी तरह दाखिल होंगे जैसे पहले दाखिल हुए थे। क्या इसका मतलब ये है कि पूरा इलाका जिस पर अभी कब्जा करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई ये सिटी इन लोगों के कब्जे में आ जाएगा? हो सकता है, जी हाँ, ये भी मुमकिन है कि वो पूरे इलाके पर कब्जा कर ले, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसके बाद इमाम मेहदी आ जाए कि वो पहले से इस इलाके पर कंट्रोल हासिल की हुई हो और दज्जाल का मरकज वहाँ न हो। और ये दोनों बातें मुमकिन है। बहरहाल ये सब गौर और फिक्र की बातें हैं। तो सब्सक्राइब